السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی ہر ایک چیز سے اس کے کمال و جمال کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 16ویں پارے کا خلاصہ۔ 16ویں پارے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جس میں پہلا حصہ ہے سورہ کہف کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ سورہ مریم مکمل، تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ مکمل۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ کہف کے بقیہ حصے کی جانب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 باتیں مذکور ہیں۔ پہلا جس میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہو رہا ہے اور 16ویں پارے کی شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسا صاحب ایمان، ایک ایسا صاحب علم یعنی کہ شخصیت موجود ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ میں بھی اس شخصیت کے ساتھ جا کے کچھ وقت گزاروں تاکہ میرے پاس بھی وہ علم آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوئے، جب اپنی منزل پر پہنچے تو انہیں وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ایک شرط پر ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا سفر رواں دوا کیا۔ جیسے ہی یعنی کہ انہوں نے سفر رواں دوا کیا تو ان کے اس سفر میں 3 واقعات نمودار ہوئے کہ جس میں سے پہلا واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس کشتی میں یعنی کہ وہ سوار ہوئے تھے، اس حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا، حالانکہ اس مالکان کشتی نے ان سے کرایہ لیے بغیر ان کو کشتی میں سوار کیا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا۔ دوسرا جو ان کے ساتھ واقعہ رون ہوا وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کر ڈالا۔ تیسرا جو واقعہ نمودار ہوا وہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کی، گرتی ہوئی دیوار کی مرمت فرمائی کہ جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھلانا تک مناسب نہ سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں کچھ ناگوار گزری۔ ہر واقعے پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نے سوال کیا۔ جب تیسرا واقعہ پیش آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے صاحب ایمان، میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ میرے کاموں پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ مجھ سے سوال کر بیٹھیں گے۔ میں نے آپ کو اجازت اس شرط پر دی تھی کہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں گے۔ اب اگر آپ سے صبر نہیں ہو رہا ہے تو اب سے میرا اور آپ کا راستہ جدا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حکمت پیش کی کہ میں نے یہ فلاں کام اس وجہ سے کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے میں نے جس یعنی کہ کشتی میں سوراخ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں ایک ظالم بادشاہ کے نمائندے موجود تھے کہ جو ہر صحیح و سالم کشتی کو، ہر نئی کشتی کو اپنے قبضے میں کر رہے تھے۔ یوں میں نے اس کشتی کو عیبدار کیا اور یہ کشتی اس ظالم حکمران کے قبضے میں آنے سے بچ گئی۔ دوسرے واقعے کی حکمت یہ تھی کہ وہ جس معصوم بچے کو میں نے قتل کر ڈالا، وہ بچہ جب بڑا ہوتا تو وہ فتنہ و فساد کا باعث بنتا اور اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بنتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کے بدلے یعنی کہ ان کے والدین کو ایک صاحب ایمان، ایک نیک اور اطاعت فرمان برداری کرنے والا، پیار و محبت کرنے والا یعنی کہ پیار و محبت کرنے والی اولاد عطا کرے گا۔ تیسرے واقعے کی حکمت کیا ہے کہ جس گرتی ہوئی دیوار کو میں نے یعنی کہ تعمیر کیا، اس کی مرمت فرمائی، کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک نیک باپ کا خزانہ جو تھا وہ پوشیدہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں کے سامنے نمودار ہو جاتا۔ وہ یتیم بچے تھے، وہ کم سن تھے اس وقت، اگر وہ خزانہ نمودار ہو جاتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اس وجہ سے میں نے اس دیوار کی مرمت فرمائی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور جب وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تب ان کے ساتھ اس خزانے کو نمودار کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا یعنی کہ
یہاں پر دوسری بات جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ ایک ایسے یعنی کہ ایک طاقت والے صاحب تھے، ایک بادشاہ تھا، بڑا زبردست وسائل کا حامل تھا، بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو خود ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس وحشی قوم کو اللہ پاک نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو یعنی کہ انسانوں کو، کھیتوں کو، ہر چیز کو ختم کر ڈالتی تھی۔ حضرت جناب ذوالقرنین نے ان پر ایک دیوار چن دی۔ اب وہ قوم قرب قیامت میں یعنی کہ جب قیامت قریب ہوگی تب وہ قوم نمودار ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، سورہ مریم کی جانب۔ اس سورہ کے یعنی کہ اس پارے کے اس حصے میں، اس سورہ میں تقریباً 11 انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں، لیکن ان میں سے 3 انبیاء کرام کے جو نام آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی کچھ تفصیلی ذکر بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی 8 انبیاء ہیں ان کے کچھ کا بالکل مختصر ذکر آیا ہے، اور کچھ کے صرف اس میں غرامی ذکر کیے گئے ہیں۔ 3 انبیاء کرام کے جن کا کچھ تفصیلی ذکر آیا ہے وہ ہے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اور ان کے اہلیہ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، اور انہیں بھی یعنی کہ نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا۔ دوسرا جو نام آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی ولادت کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے یعنی کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا اور بچپن کی عمر میں ان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تیسرا جو نام آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا، جو کہ انہوں نے اپنے والد کو دی کہ آپ یعنی کہ شرک سے دور رہیں اور میری بات مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور علم عطا کیا ہے، اور اگر آپ شیطان کی بات مانیں گے تو یقیناً شیطان تو گمراہ کرنے والا ہے، اور اگر شیطان کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی جو 8 انبیاء ہیں کہ جن کا مختصر ذکر یہاں صرف اسم گرامی ہی آیا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کے تیسرے حصے کی جانب کے جو ہے سورہ طٰہٰ۔ اس میں بھی 3 باتیں مذکور ہیں۔ پہلی ہے تسلی رسول۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور تلاوت کے ذریعے قرآن کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ ان دونوں کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ آپ پوری رات نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے یعنی کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتے تھے، اور یعنی کہ دنوں کو جب آپ لوگوں کو قرآن کی جانب دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، قرآن کی جانب بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب بلاتے تھے، تو اس میں بھی آپ کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی تھی، یعنی کہ بے انتہا آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ لیکن جب پھر بھی لوگ آپ کی دعوت کی طرف یعنی کہ توجہ نہ دیتے تھے اور آپ کو نظر انداز کرتے تھے، آپ کو بے حد تکلیف ہوتی تھی، تو آپ کو بے حد اذیت ہوتی تھی، تو تب اللہ پاک نے یعنی کہ قرآن کی بہت ساری جگہوں پر رسول خدا کو تسلی دی ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں بھی اللہ پاک نے رسول خدا کی تسلی کے لیے کچھ الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ اے رسول، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کے دل میں یعنی کہ یہ قرآن ہر کسی کے دل میں متاثر نہیں کرتا، ہر کسی کے دل میں یہ تاثر پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس قرآن سے تو وہی ہدایت حاصل کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ پاک کی ذات کا خوف ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب کے، جس میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس سورہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ان کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو اپنے ذہن نشین کرنے کے لیے ہمیں اس قصے کو یعنی کہ چند عنوانات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہمیں چند عنوانات کی طرف نظر کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ اس قصے کو اس طرح ہم بیان کرتے ہیں کہ اس قصے میں یہ بیان کیا گیا ہے، باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی ہونا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ لقب ملا۔ دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، اور پھر یعنی کہ پورے عزت و احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رضاعت کے لیے ان کی ماں کو واپس پلٹا دیا جانا، اور آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ
نے آپ کو قصاص سے نجات دلائی۔ آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ملنا، فرعون کے ساتھ معوضہ حسنہ کے اصول کے تحت معوضہ حسنہ کے زیر کے حصول کے تحت مباحثہ کرنا، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور ساحروں کا قبول ایمان، ان کا ایمان لانا، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج کرنا، فرعون کا لاؤ لشکر کا تعاقب اور ہلاکت، یعنی کہ جیسے فرعون کا لشکر ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکراپن اور سامری کا بچھڑا بنانا، اور اسرائیلیوں کی ضلالت تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے واپس آنا، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر غصے کا اظہار کرنا اور حضرت ہارون کا وضاحت کرنا۔ یعنی کہ اس طرح کے کچھ نکات ہیں کہ جن کی جو ہم اپنے ذہن میں ذہن نشین کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختصر تاریخ ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی جانب کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا، اور پھر شیطان کا سجدہ نہ کرنا، شیطان کا مردود قرار دیا جانا، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو یہ آگاہ کرنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کے شر سے محفوظ رہنا، اور حضرت آدم و حوا کا جنت میں سکونت اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ جنت کہ اس جنت میں تمہارے لیے آرام ہی آرام ہے، اس میں نہ تمہارے لیے کوئی بھوک ہے نہ پیاس ہے، اس میں نہ تمہارے لیے کوئی یعنی کہ گرمی کی شدت ہے نہ سورج کی تپش ہے، ہر چیز ہر اذیت سے تم ادھر محفوظ ہو، لیکن ہاں ایک شرط ہے کہ تم اس فلاں درخت کے فلاں غذا کے قریب نہ جانا۔ اس یعنی کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع فرما دیا، لیکن شیطان نے موقع پا کر یعنی کہ انہیں بہکایا، ان کے اندر وسوسہ ڈالا، تو جب انہوں نے اس ممنوع درخت سے پھل کھایا تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوع سے کچھ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ جب وہ جنت سے نکالے گئے تو وہ اپنے کیے پر یعنی کہ شرمندہ ہوئے اور اللہ پاک سے معافی طلب کرنے لگے، تو اللہ پاک نے کچھ عرصے بعد ان کی توبہ، ان کی معافی قبول فرمائی۔ یہ تھے کچھ نکات، کچھ پیغامات جو اللہ پاک کے کلام پاک سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس کتاب سے ہدایت اور یعنی کہ رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری حق تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وقت کے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج، والسلام، التماس دعا۔